اسٹوپر اس کا جو پروفاؤنڈ اسٹوپر بیہوشی ایسی جو گہری جس میں آنکھ کے پیپلز پھیل جاتے ہیں، بعض دفعہ ایک کا پھیل جاتا ہے، ایک کا سکڑ جاتا ہے، اور وہ اوپیم سے ملتی ہے. اس کا بیلاڈونا کا اسٹوپر اوپیم سے ملتا ہے، لیکن اوپیم کی علامتیں باقی بالکل مختلف ہیں. اس میں کوئی وائلنس نہیں ہے، اس میں بلکہ نرمی ہے ایک، اور اپنے ذات میں ڈوبا ہوا انسان رہتا ہے وہ، جس سے افیمی ہوتے ہیں. تو افیمی میں وائلنس نہیں ہوتی. اس سے آپ یاد رکھیں کہ بیلاڈونا کا اس کا فرق پڑے گا، لیکن اسٹوپر کے جہاں تک تعلق ہے دیکھنے میں ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں. میں نے بتایا تھا جو بیمار حصہ ہے وہ ہوتا ہے گرم، باقی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر سر کو چڑھا ہو بخار یا تیزی، بہت زیادہ وائلنس سے تو دکھائی دے گی، لیکن پاؤں آئسی کولڈ ہوتے ہیں. اس وقت اگر کوئی دوائی دی جائے، دوا دی جائے تو فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. بعض بیماریوں بخاروں میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کئی بچے اس طرح مر جاتے ہیں بیچارے، ان کا سر گرم رہتا ہے اور باقی جسم ٹھنڈا ہوتا ہے. تو بعض مائیں ہاتھ لگاتے ہیں کہ ہاں بخار اتر گیا، آرام آ گیا، پاؤں کو بھی پھر اس کو ڈھانپ دیتی ہیں ٹھیک ہے. وہ اصل میں جو ریڑھ کی ناڑی میں بخار منتقل ہو کر دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، ظاہری طور پر کلیپس ہو جاتا ہے، بچہ ٹھنڈا دکھائی دیتا ہے. ایسے بچوں میں ماتھا عموماً گرم رہتا ہے لیکن زیادہ شدید نہیں. جب یہ بالکل کلیپس کر دے پھر ماتھا ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اگر بخار میں جسم ٹھنڈا ہو جائے اور ماں سمجھے کہ بچہ ایک دم ٹھیک ہو گیا ہے، وہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایسا بچہ ایک رات کے اندر مر جاتا ہے. اس کو فوراً یا ہاسپٹلائز نہ کیا جائے یا وقت پر دوائی نہ دی جائے. جو دوائی دیں گے اگر وہ کام کرے گی تو ایک دم سارا جسم گرم ہو جائے گا. ہمارے گھر میں اپنے بچوں میں نے کئی دفعہ دیکھا تھا پرانے زمانے میں کہ میں آیا تو نے کہا جی ٹھیک ہے آپ دیکھتے رہے پہلے سے. تو میں نے دیکھا تو میں ڈر گیا کہ علامتیں ساری اسٹوپر کی علامتیں ظاہر ہو رہی تھیں، اور نیند نہیں تھی، نیند بیہوشی تھی اور جسم ٹھنڈا. اس کو جو دوائی دی فوری، اس کو میں یاد نہیں کیا دیا تھا، دیکھتے دیکھتے پختہ ہوا بخار بہت تیز، بیچارہ کو پھر تسلی ہوئی، ورنہ وہ بعض دفعہ میننجائٹس میں بھی ہو جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے مرگی کا مریض بن جاتا ہے بچہ. یہ اور بڑی بیماریاں خطرناک، دماغ کے پچھلا حصہ جو ہے اس کے اوپر گہرا اثر پڑتا ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں آپ کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے. وارننگس ہیں یہ کہ مریض کو دیکھ کر اس کو اچھی طرح پہچانے کہ اس کی صحت کی علامت ہے یا اور ہے. اگر وہ صحت سے بخار اترا ہے تو اس کے اندر بڑی پرسکون نیند ہوگی، اٹھائیں گے تو مزے سے بات کرے گا. لیکن اگر وہ بیماری کی بیہوشی ہے تو آنکھوں میں ایک وائلنس سی ہوتی ہے، ایک شائن سی ہوتی ہے آنکھوں میں، اور بات میں بھی ایک اجنبی سی چیز ہے جس کو انسان جس سے ڈرتا ہے کہ کچھ گڑبڑ والی بات ہے، کچھ اور ہے. تو ایسے موقع پر جو فوری دوائیں کام کرنے والی ہیں ان میں بیلاڈونا بہت افیکٹو ہے. میں نے آپ کو بتاتا ہوں سوتے میں جھٹکے، بیلاڈونا کا بتا چکا ہوں آپ کو، اس میں بھی لگتے ہیں جی ہاں، مگر اس کے سارے بدن میں ہوتے ہیں بجلی کے جھٹکوں کی طرح. ادھر آنکھ لگی ادھر وہ جھٹکا جو سارے جسم کو ہلا دیتا ہے. اور گرینڈیلیا کا جھٹکا جو ہے وہ عام طور پر اس حصے میں رہتا ہے، دل کے ارد اور اوپر کی طرف. اگر بہت ایکسائٹ ہو جائے، ورٹیگو ہو، اس کو دونوں طرف ہوگا، ورٹائگو بھی ہے ورٹیگو بھی ہے، تو یہ بھی کہیں درست ہے. تو ورٹیگو ہو اور انٹینس ایکسائٹیبلٹی ہو تو اس میں بھی بیلاڈونا فاسفورس سے ملتا ہے. فاسفورس بھی بڑی ایکسائٹیبل دوا ہے، اور اس میں بھی چکر کے ساتھ ایکسائٹیبلٹی، ایکسائٹ ہو کر چکر آ جانا، یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. اس کی جو سر درد ہے اس میں جلد بڑی درد محسوس کرتی ہے سر کی، اتنا کہ بعض دفعہ وہ مستقل فیچر بن جاتا ہے. سر درد شروع ہوئی اور ساری جلد دکھنے لگ جاتی ہے.
ایسی عورت پھر کنگا بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو تکلیف دیتی ہے، جوڑا بھی نہیں بنا سکتی، وہ بال ڈھیلے چھوڑ دے گی، اور ذرا سا بچے کا کسی کا بال کو ہاتھ لگے تو چیخے گی کہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس کی ظاہری سرگرد کی ایک علامت میں سے جلد کا دردناک ہونا ہے۔ اب اگر آپ یہ علامت کریں کسی میٹیریل میڈیکل میں مختلف رنگ دیتے ہیں کہ بیلاڈونا پیشنٹس ول ناٹ ہیو دا ہیئر کومبڈ اور برشڈ۔ آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ کیوں؟ بعض اپنی گندگی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، بعض کو جھاٹے پرانے کی عادت ہوتی ہے، تو اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں کوئی چیز ایسی ہے، پہچان میں فوراً کی کیا بات ہے۔ اب بات ایک جگہ بیٹھی ہے میڈیکل لکھا ہے ڈز ناٹ وانٹ دا ہیئر ٹچڈ۔ اب بعض ویسے بھی چونکہ بنا کے رکھتی ہیں عورتیں، ان کو اس لیے ہاتھ بنانے دیتی ہیں خراب نہ ہو جائیں۔ پیار سے اگر ہاتھ بھی سر پہ رکھو نا بچوں کے تو اوپر کے پیچھے بتا نہیں دیتی بعض دفعہ بچیاں کہ سر بنا ہوا ہے، اب اس کو آپ ڈبل لگانا دے دیں گے۔ ہیپر سیلف میں بھی یہ سینسٹیوٹی جو سر کی ہے یہ بہت ہے، سر کی جلد کی، اور بعض دفعہ ہیپر سیلف میں یہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ فینٹ ہو جاتی ہے عورت، صرف سر کی جلد کی لوزس ہونے کی وجہ سے، سر کی جلد کی لوزس ہونے کی وجہ سے۔